دنیا میں بڑا بھائی کہتا تھا اس کو بہت پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، اور یہ ایصال ثواب ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم جو کریں گے وہ ہم کو ملے گا، دوسرا کرے گا تو کیسے ملے گا؟ ایصال ثواب کی 4 صورتیں علماء بیان کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ زندہ زندے کو فائدہ پہنچائے، زندہ زندے کو فائدہ پہنچائے۔ مولانا مشفق صاحب جو ہے مولانا زبیر کو، مولانا مشفق صاحب نے کہا ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، آپ وہ دو، تو مولانا زبیر نے کہا لے لو، زندہ زندے کو فائدہ پہنچا رہا۔ آپ بھی پہنچاتے ہیں کہ نہیں؟ اور سنیے ایک بات سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک شخص ان کے پاس آیا قرض لینے کے لیے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے قرض دیا اور کہا کہ میں نے قرض دیا لیکن یہ امید نہیں کہ وہ مجھے واپس کرے گا، تو کہا کہ میں یہ صدقہ کیوں نہیں کیا؟ قرض اس لیے کیا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو مثال کے طور پر 10,000 روپے قرضہ دیا، اس نے کہا 1 مہینہ بعد میں ادا کر دوں گا۔ اب 1 مہینہ گزر گیا، اس نے نہیں دیا، تو اب جب تک نہیں دے گا تب تک ہر دن اس کو 10,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب اسے دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرضہ دو تو یہ مت سمجھنا کہ ہمارا بیکار ہو گیا، اگر وہ واپس نہیں کر رہا ہے وقت ختم ہونے کے بعد جتنے دن گزرتے جائیں گے آپ کو صدقہ کا ثواب ملتا جائے گا۔ مثال کے طور پر 10,000 روپے آپ نے دیا تھا تو گویا کہ آپ 10,000 روپے ہر دن صدقہ کر رہے ہیں، زندہ زندے کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اور کبھی مردے کو فائدہ پہنچاتا ہے، مردے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہاں، اور اس میں دلائل برائن ہے، ایسے میں نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سی دلیلیں ہیں، حدیث پاک ہے، واقعات ہے کہ زندہ تو زندہ کو فائدہ پہنچاتا ہے لیکن ایک مردہ بھی دوسرے مردے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ وہ کیسے؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ تم اپنے مردے کو دفن کرو تو کسی اللہ والے کے پاس دفن کرو، کسی اللہ والے کے پاس دفن کرو۔ وہ اللہ والا، وہ متقی، وہ پرہیزگار جو قبر میں موجود ہے اور اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، جب اس اللہ والے پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوگی جو یہ گنہگار اس کے سائیڈ میں ہے، اس کے قریب میں ہے، رحمتوں کی بارشوں کی کچھ چھینٹیں ان پر بھی لگ جائیں گے۔ بتاؤ مردے کو فائدہ پہنچا رہا ہے کہ نہیں؟ ایک صالح تھا، نیکوکار تھا، اور اس کے قریب ایک انسان کو دفن کر دیا گیا۔ قبر کھل گئی، دیکھا کہ اس کے دونوں ناک میں 2 گلاب کے پھول ہیں۔ کیا ہے؟ 2 گلاب کے پھول ہیں، لیکن کسی عذر بارش وغیرہ کی وجہ سے اس لاش کو پھر کچھ دن بعد دوسری جگہ لے جا کے دفن کر دی۔ وہاں قبر کھلی تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ناک پر 2 گلاب کے پھول تھے اب پھول نہیں بلکہ 2 سانپ ناک میں گھسے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک صالح سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے؟ کہ وہی لاش ہے، جب وہاں وہ لاش اس کی قبر وہاں تھی تو ان کی ناک پہ 2 گلاب کے پھول تھے، اب لیکن وہی لاش ہے، اب ان کی ناک میں 2 گلاب کے پھول نہیں بلکہ 2 سانپ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تو اس صالح نے بتایا کہ ان کی قبر جو پہلے تھی کسی نیکوکار انسان کے قریب دفنایا گیا تھا، اللہ کی رحمت اس اللہ والے پر برس رہی تھی،
کچھ چھینٹیں اس مردے پر بھی آ رہی ہیں۔ تو وہ صاف گلاب کے پھول بنا دیے گئے تھے، اب ان کو دور کر دیا گیا تو وہی گلاب کے پھول صاف بن گئے۔ پتا کیا چلا کہ ایک مردہ دوسرے مردے کو بھی فائدہ دیتا ہے کہ نہیں؟ اور ایک صورت کیا ہے کہ مردہ سے فائدہ پہنچے زندہ کو، مردہ سے زندہ کو فائدہ۔ مر گیا ہے لیکن مرنے والا ایسا انسان ہے جس کا جسم بھی پاک ہے، جس کی روح بھی پاک ہے۔ مرنے والا مر گیا، اس مردے سے زندے کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ مردہ سے زندہ کو فائدہ۔ آپ نے سنا ہوگا واقعہ بہرحال کہ ایک عورت مر گئی، جنازے میں لوگ شریک ہوئی، دفنا دیا گیا، اور ان لوگوں میں ایک چور بھی شامل تھا جو کفن چراتا تھا۔ لوگ دفن کر دیتے تھے، وہ رات میں جاتا تھا، قبر کو مٹی ہٹانے کے بعد کفن چرا لیتا تھا۔ ایک کفن چور بھی شامل ہو گیا تھا۔ جب رات کا وقت ہوتا ہے، دن میں جنازے میں اس عورت کی جنازے میں وہ شرکت کرتا ہے اور دیکھ لیتا ہے قبر کہاں ہے۔ رات کا وقت ہوتا ہے، وہ چور رات کی اندھیری میں قبرستان جاتا ہے، مٹی ہٹاتا ہے۔ مٹی ہٹانے کے بعد چور نے ہاتھ بڑھایا کہ کفن کو نکالا جائے، آواز آتی ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ ایک جنتی کا کفن چرا رہا ہے۔ آواز آتی ہے کہ ایک جنتی کا کفن چرا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ چور نے کہا کہ اے عورت، اے پاکیزہ عورت، آپ جنتی ہیں، آپ کے اعمال اچھے ہیں، آپ کی روح پاک ہے، آپ کا جسم پاک ہے، آپ جنتی ہیں، لیکن میں جنتی کیسے ہوں؟ میں تو چور ہوں اور اتنا بڑا پاپی ہوں کہ میں اس سے اس کا کفن چراتا ہوں، تو میں کیسے جنتی؟ تو آواز آتی ہے، سن، میری نماز جنازہ میں جتنے لوگ شریک ہوئے تھے وہ سب کے سب جنتی ہیں، اور اے چور، تو بھی شامل ہوا تھا، تو بھی شامل ہوا تھا، تو تو بھی جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پتا کیا چلا کہ ایک مردہ سے زندے کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اور ایک ہے کہ زندہ سے مردے کو فائدہ پہنچنا، زندہ سے مردے کو فائدہ پہنچنا۔ جیسے آج ہم حاضر ہیں، ہم کلمہ شریف پڑھیں گے، نعت شریف شعراء نے پڑھا، ذکر و اذکار ہوا، قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے گی، آپ سب نے درود شریف پڑھا، تو ہم زندہ ہیں اور مردے کو ثواب پہنچا رہے ہیں۔ مردے کو کیا کر رہے ہیں؟ ثواب پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، آپ کے گھر سے اگر کوئی گزر جائے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو قبر میں رکھا جائے گا، وہ گنہگار ہوگا، اتنا نیکوکار نہیں ہوگا، لیکن جب کل میدان محشر میں اٹھایا جائے گا، قبر میں جب لوگوں نے دفن کیا تھا تو وہ گنہگار تھا، لیکن جب میدان محشر میں اٹھایا جائے گا تو وہ نیکوکار بن جائے گا۔ لوگ کہیں گے تو گنہگار تھا، آج تو نیکوکار کیسے ہو گیا؟ تو وہ کہے گا میرا بھائی نے مجھ سے کلمہ شریف پڑھ کر میرے ایصال ثواب کیا تھا، کسی نے درود شریف پڑھ کر کیا تھا، کسی نے جو ہے صدقہ کیا تھا، کسی نے خیرات کیا تھا، انہیں صدقات خیرات، انہیں احباب کے اعمال کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا اور مجھے نیکوکار بنا دیا۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ ہمارے باپ چلے جائیں،
ہماری ماں چلی جائے، ہمارے بھائی چلے جائیں تو ہم ان کے لیے صدقہ کریں، خیرات کریں، نفل نماز پڑھیں، نفل روزہ رکھیں اور ان کے روح کو ثواب پہنچاتا رہے۔ اور میں بیٹا سے خصوصاً کہوں گا کہ ایک بیٹا جب اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، نفل نماز پڑھ کر اس کا ثواب پہنچاتا ہے، نفل روزہ رکھ کر ان کا ثواب پہنچاتا ہے، وہ بیٹا جو ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے، اللہ ماں باپ کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے اور اس بیٹے کے رزق میں اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرماتا ہے۔ بیٹے کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، بیٹے کی روزی بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ مت سمجھنا کہ میں ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہوں تو صرف فائدہ ان کو ہوتا ہے، نہیں اے بیٹا، جب تو ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے، بخشش کی دعائیں کرتا ہے، تیرے ماں باپ کو ثواب پہنچتا ہے، لیکن تیرے ماں باپ جب زندہ تھے تم کو فائدہ پہنچا رہے تھے، اب تم جب ان کے چلے جانے کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ ان مغفرت، ان دعاؤں کا صدقہ ہے کہ تیری روزی بڑھ جاتی ہے، تیرا رزق بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، ان کو ثواب پہنچتا ہے، ان کو ثواب پہنچتا ہے اور یقیناً پہنچتا ہے، ثواب ان کو بھی پہنچتا ہے اور فائدہ آپ کو بھی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم کسی کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں تو صرف فائدہ ان کو ہے، فائدہ ہم کو بھی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت الملفوظ میں بیان فرماتے ہیں، ایک شخص نے سورہ تبارک کے بارے میں سوال کیا کہ سورہ تبارک پڑھ کر ہم ایصال ثواب کریں گے تو کتنا چاہیے؟ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کوئی نیاز کے لیے کوئی مقدار متعین نہیں ہے، جتنا ہو سکے کرو۔ سورہ تبارک نیاز میں فاتحہ کرو، اس کا ثواب پہنچاؤ۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت اسی ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں، جو سورہ تبارک شریف کی تلاوت کرتا ہے، تلاوت کرتے ہیں کہ نہیں قرآن پاک کی؟ ارے قرآن پاک کی تلاوت کرو، تمہارے دل میں اگر ظلم اور کذب اور گناہوں کا اندھیرا ہو چکا ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کرو، تیرے دل میں روشنی پیدا ہو جائے۔ تم اپنے دل میں روشنی چاہتے ہو تو قرآن مقدس کی تلاوت کرو، اور اس میں جو ہے سورہ تبارک بھی ہے، سورہ تبارک کی تلاوت کرو۔ سورہ تبارک کی تلاوت کرنے والا جب تلاوت کرتا ہے، اس دنیا سے چلے جاتا ہے، قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، عذاب کے فرشتے آتے ہیں۔ سورہ تبارک کی تلاوت کرنے والا، پڑھنے والا جب دنیا سے جاتا ہے، قبر میں اسے دے دیا جاتا ہے، عذاب کے فرشتے آتے ہیں، تو وہ سورہ تبارک فرشتوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، کہا کہ مت آؤ، یہ دنیا میں مجھ کو پڑھتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک کو طاق میں رکھ دیے ہو، صرف تبرک کے لیے، برکت کے لیے گھر میں رکھ دیے ہو، نہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرو، دل میں روشنی پیدا کرو، اور اسی قرآن پاک میں سورہ تبارک ہے، اس کی تلاوت کرو تو دنیا میں سورہ تبارک کی تلاوت کرتے رہو، میت آئے گی، عذاب کے فرشتے آئیں گے تو وہ سورہ تبارک کھڑی ہو جائے گی۔ کہا کہ مت آنا، فرشتے کہیں گے اللہ کا حکم ہے کہ ہم آئے۔ کہا نہیں، فرشتے گھوم کر کے دوسری طرف سے آئیں گی تو وہ سورہ تبارک پھر کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی قریب مت آنا۔ کہا کہ اللہ نے بھیجا ہے۔ پھر فرشتے دوسری طرف سے آئیں گی، وہ سورہ تبارک کھڑی ہو جائے گی، پھر دوسری طرف آئیں گی، سورہ تبارک پھر کھڑی ہو جائے گی، وہ کہے گی
وہ صورت کہے گی کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانے دو، ابھی رک جاؤ، وہ سورہ تبارک اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گی اور کہے گی پروردگار وہ شخص میری تلاوت کرتا تھا، اگر میں تیرا کلام نہیں ہوں تو اپنی کتاب سے مجھے چھیل دے، جب میں تیرا کلام ہوں پروردگار، جب میں تیرا کلام ہوں، دنیا میں میری تلاوت کرتا تھا، تو آج عذاب کیسے دیا جائے گا؟ اللہ اکبر! وہ سورت اللہ کی بارگاہ میں جھگڑے گی، اللہ سے بحث کرے گی اور کہے گی پروردگار وہ تو دنیا میں تلاوت کرتا تھا تو اس کو عذاب کیسے دیا جائے گا؟ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اے فرشتوں انہیں چھوڑ دو، ان کی مغفرت کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے مسلمانوں، زندگی رہنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم موت کی تیاری کر لیں۔ رب نے ارشاد فرمایا وہی ہے وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی، پھر اللہ ہمیں موت دے گا۔ اے اللہ تو نے ہمیں زندگی دی، پھر تو موت دے گا، اس میں راز کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے موت و حیات کو پیدا فرمایا۔ کیوں پیدا فرمایا؟ تاکہ آزمائش کرے، امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے۔ موت و حیات کو اللہ نے اس لیے پیدا فرمایا کہ اللہ امتحان لینا چاہتا ہے، اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ کون اچھا کام کرتا ہے۔ تو اے سنی جنتی مسلمان، صرف میلاد کے بھروسے پہ مت رہ جانا اور شراب پیتے رہنا، نہیں، صرف میلاد کے بھروسے پہ مت رہ جانا کہ ہم مر جائیں گے تو ہمارا بیٹا ہمارے لیے میلاد کرے گا۔ یقیناً میلاد کا فائدہ پہنچتا ہے، کلمہ شریف کا فائدہ پہنچتا ہے، لیکن صرف اسی بھروسے میں رہ جانا اور گناہوں میں ڈوب جانا یہ نادانی ہے، یہ جہالت ہے، یہ حماقت ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ ہوشیار انسان وہی ہے جو زندگی رہتے موت کی تیاری کر لے، نماز کی پابندی کر لے، رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ رکھ لے، اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ دے دے، نیک کام کرے، شراب نہ پیے، جوا بازی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی پابندی کرے، رسول پاک کی سنتوں پر عمل کر کے زندگی گزارے۔ موت آئے گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم اپنے آقا اللہ کے احکام کی پابندی کرو گے اور رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کر کے زندگی گزارو گے، تمہاری موت جو ہے موت نہ رہے گی، تمہاری موت اللہ کی نعمت بن جائے گا، اللہ کا انعام بن جائے گا، تمہاری موت تمہارے لیے تحفہ بن جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں، زندگی جب تک ہے تو تم اچھا کام کر لو، موت کی تیاری کر لو، اور جب تم موت کی تیاری کر لو گے، دنیا سے جاؤ گے تو تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت، ان کی محبت پر یقین رکھو۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا بے ابر کرم کی میرے تھک کے لا تغسلها البحار آقا، پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب اچھا کام کریں، اپنی زندگی اسلامی اور شریعت کے مطابق گزاریں، اور پروردگار ہماری زندگی بھی اچھی بنائے، ہماری موت بھی اچھی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ السلام علیکم۔